السلام علیکم محترم عظیم دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں خلیفۃ المسلمین اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی۔ یہ واقعہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا کیا عالم تھا۔ یہ واقعہ آپ شروع سے آخر تک ضرور سنیے گا۔ محترم عزیز دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص ملک شام سے سفر کرتا ہوا مدینہ شریف تشریف لایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور آپ مسلمانوں کے سردار ہیں اور آپ مالدار بھی ہیں، اور کہنے لگا، حضور میرے اوپر قرضہ بہت بڑھ گیا ہے، میری مدد کیجئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو اپنے گھر پر لے گئے، اور وہ شخص کہتا ہے کہ باہر سے دروازہ بہت خوبصورت تھا، لیکن میں نے اندر جب جا کر دیکھا تو گھر کے اندر ایک چارپائی بھی نہیں تھی، کھجور کے درخت کی ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی اور بہ بھی پھٹی ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو چٹائی پر بٹھایا اور اس شخص سے کہنے لگے، میں تمہیں ایک عجیب بات بتاؤں؟ وہ شخص بولا، جی بتائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، 3 دن سے میں نے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں کھایا ہے، میں کچھ کھجور کھا کر گزارا کر رہا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا، حضور میں اب کیا کروں، میں تو بہت دور سے امید لے کر آیا تھا کہ آپ میری بہت مدد کریں گے۔ اس شخص سے کہا، تم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاؤ۔ اس شخص نے کہا، مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا، تمہاری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا، تم جاؤ ان کے پاس، وہ ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ وہ شخص بولا کہ وہ ثبوت مانگیں گے کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں کہ نہیں۔ آپ نے کہا، عثمان مدد کرتے وقت دلیل یا ثبوت نہیں مانگتے ہیں، عثمان اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے پوچھ تاچھ نہیں کرتے ہیں، اور سخاوت کرتے وقت ٹٹولنا عثمان کی عادت نہیں ہے۔ پھر وہ شخص وہاں سے پوچھتے پاچھتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے اور دستک دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اندر سے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ اپنے بچوں سے کہہ رہے تھے کہ تم لوگ دودھ کے اندر شہد ملا کر کیوں پیتے ہو؟ خرچہ تھوڑا کم کیا کرو، اتنا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں، دودھ میٹھا، شہد بھی میٹھا، تم کوئی بیمار تھوڑی ہو۔ یہ سب باتیں وہ شخص دروازے پر کھڑے ہو کر سن رہا تھا اور سوچنے لگا، جب یہ اپنے بچوں کو دودھ میں شہد ملا کر نہیں پینے دے رہے ہیں تو یہ میری مدد کیا کریں گے؟ یہ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں، میری مدد کیا کر پائیں گے؟ تو یہ مجھے کئی ہزار دینار کیسے دے پائیں گے؟ مجھے تو کئی ہزار دینار چاہیے تھے۔ وہ شخص کہتا ہے، ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے۔ وہ باہر آئے اور اس شخص نے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد حضرت نے اس کا جواب دیا اور اس کو اندر لے گئے اور آپ کو بٹھایا، اور اس کے بعد اس شخص کے سامنے جو سب سے پہلی چیز پیش کی گئی وہ دودھ میں شہد ڈال کر دیا گیا، اور پھر کھجور کا حلوہ پیش کیا گیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں سوچنے لگا کہ یہ کیا ماجرا ہے، ابھی تو گھر والوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ ایک چیز استعمال کیا کرو، اور میرے سامنے 3 چیزیں پیش کی جا رہی ہیں، لیکن ابھی بھی اس شخص کے دل میں شک تھا کہ میری ضرورت تو بہت زیادہ ہے، پتہ نہیں یہ میری مدد کریں گے یا نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مہمان نوازی کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ وہ شخص بولا کہ میں مسلمان ہوں اور ملک شام کا رہنے والا ہوں، اور کچھ کاروباری مشکلات کی وجہ سے قرض دار ہو گیا ہوں، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کچھ پیسے ہی کہا تھا تو انہوں نے ایک آواز دی تو ایک غلام ایک اونٹ پر سامان لدا ہوا لے کر حاضر ہوتا ہے۔ شخص کہتا ہے کہ مجھے 3000 اشرفیاں چاہیے، یہ بات ابھی میں نے انہیں بتایا بھی نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اس اونٹ پر تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان اور 6000 اشرفیاں رکھوا دی گئی ہیں، اور تم پیدل آئے تھے، اب اس اونٹ پر جانا۔ وہ شخص کہنے لگا، میں نے فوراً کہا کہ حضور یہ اونٹ واپس کیسے آئے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اونٹ میں تجھے واپس لینے کے لیے نہیں دے رہا ہوں، یہ تو میں تجھے تحفے میں دے رہا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں کہاں سے چلا تھا ڈھونڈتا ہوا اور پھر مدینے میں آیا، اور جب مدینے میں آیا تو اللہ نے مجھے میری امید سے زیادہ عطا کر دیا۔
وہ شخص کہتا ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا حضور آپ نے تو مجھے میری ضرورت سے بہت زیادہ دے دیا ہے، معافی چاہوں گا، میں تو سوچ رہا تھا کہ دودھ اور شہد پر آپ اپنے گھر والوں کو ڈانٹ رہے ہیں تو آپ میری مدد نہیں کریں گے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ نے جو دولت مجھے دی ہے وہ اس لیے نہیں دی کہ میں اپنی اولادوں کو کھلاؤں اور میری اولادیں ایس و مستی کی زندگی گزاریں، میرے اللہ نے مجھے دولت دی ہے تاکہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکروں کی نوکری کروں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ، آپ کا اس شخص نے ابھی بتایا نہیں تھا کہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شکریہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا جس نے تمہیں یہاں پر یہ راستہ دکھایا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ حضور آپ کو تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ مجھے کس نے کہاں یہاں پر بھیجا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر کہنے لگے چھوڑو آپ کا کام ہو گیا، ان سب باتوں میں نہ پڑیں۔ محترم عزیز دوستو، یہ تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور شان، جنہوں نے اپنی دولت اور اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں قربان کر دیا کرتے تھے۔ دوستو میں امید کرتا ہوں یہ واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ یدی واقعی میں پسند آیا ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر دیں، جس سے کہ آنے والی اچھے ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے آسانی سے مل سکیں۔